تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس روز آپ نے پڑھا تھا اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں آج ہلکا سا اور اضافہ کر دوں گی تاکہ آپ کو جو ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے ذرا سا وہ بھی ساتھ ایڈ کر دوں گی. اچھا، ایمان کا لفظ کس باب سے ہے؟ جو لوگ گرامر پڑھ چکے. اچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرامر ہوتی تھی، قواعد ہوتے تھے؟ نہیں. تو پھر کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ بدعت نہیں؟ اگین وہی چیز کہ قرآن و سنت ہی کو سمجھنے کے لیے وہ قواعد پڑھے جاتے ہیں عربی زبان کے، جس سے بات کو صحیح طور پر اس کے اصل مفہوم کے ساتھ سمجھا جا سکے. تو اب انشاءاللہ جتنے بھی سبجیکٹس آپ کو یہاں پڑھائے جاتے ہیں ان کی آج کم از کم لاجک تو سمجھ آئے گی. اس لیے کیپ آسکنگ می کوسچنز، آئی ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک ہے، وہ میرے دماغ میں چمٹ جاتا ہے، پھر میں جب گھر جاتی ہوں پھر اس کو ڈھونڈتی ہوں، پڑھتی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں مجھے حق دکھا، مجھے سمجھا، پھر آپ کو آ کے شیئر کرتی ہوں. تو اس لیے سوال کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اس پہ ڈانٹی پڑ جائے آپ. چلیے، تو الایمان، ایمان، چلیے بتائیے مجھے ایمان کس باب سے ہے؟ افعال، آمن یؤمن، ایمان. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کہے کہ ایمان کیا ہے، یہ باب افعال سے ہے. آمن یؤمن، ایمان هو التصدیق الجازم، التصدیق الجازم والاعتراف التام. جازم تصدیق، تصدیق تو ہے، کنفرمیشن تو ہے، لیکن جازم، حتمی، پکی. اور اعتراف تام، مکمل طور پر اعتراف کرنا. کس چیز کا اعتراف؟ بجمیع ما امر اللہ ورسولہ بالایمان بہ، ہر اس چیز کا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ایمان لانے کا کہا ہے. جس چیز کو اللہ رسول نے ماننے کے لیے کہا ہے کہ قبر کے عذاب کو مانو، مانتے ہیں بھائی. برزخ مانتے ہیں، قیامت کے دن اٹھو گے، مانتے ہیں، حساب ہوگا، مانتے ہیں، جنت ہے، مانتے ہیں، جہنم ہے، مانتے ہیں، وہ پل صراط مانتے ہیں، شفاعت مانتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا، اس لیے مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. والانقیاد، سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنا، ظاہراً و باطناً، ڈکلیئر کر کے بھی اور اندر دل سے بھی، چھپ کے بھی، سامنے بھی لوگوں کے اور الگ بھی، ہر جگہ. یہ نہیں کہ مسلمانوں میں جائیں تو ہم کہیں ہاں ہم مانتے ہیں، اور جب ہم کسی اور جگہ ہو تو ہم کہتے نہیں، ہم تو نہیں مانتے. یہ کون کرتا تھا؟ منافقین. تو اردو میں بتا دیتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا، اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا ظاہری اور باطنی طور پر مکمل اعتراف اور یقین کرنا، اور اس کی پختہ تصدیق کرنا. پکی تصدیق، بالکل سچ ہے، شک ہے ہی نہیں، شک ہے ہی نہیں کسی چیز میں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ رسول میں، اور نہ ہی جو انہوں نے بتایا ان چیزوں میں. جمیع ما امر اللہ بھی و رسولہ. واضح؟ یہ ہوتا ہے ایمان. عبد الرحمن السعدی کی تفسیر سعدی ہے نا، ان کی ہے یہ ڈیفینیشن. انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف لوگوں نے ایمان کو کیسے ڈسکرائب کیا، تو مجھے یہ تعریف بہت اچھی لگی. هو التصدیق الجازم والاعتراف التام بجمیع ما امر اللہ ورسولہ بالایمان بہ والانقیاد ظاہرا و باطنا. اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا ظاہری اور باطنی طور پر مکمل اعتراف اور یقین کرنا، اور اس کی پختہ تصدیق کرنا. اب اس پر اپنے آپ کو رکھ کے پوچھیں، کیا میرا ایمان ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی آیت پڑھ کے کہتی ہوں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، یہ بات پکا یقین کہ اللہ نے فرمایا، سچ فرمایا. ابو بکر کو صدیق کیوں کہا گیا؟ ایسا ایمان تھا ان کا. تو ایمان کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. اقرار باللسان، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو، زبان سے بول کے شہادت دینا، ڈکلیئر کرنا، رائٹ. وتصدیق بالجنان، جنان کہتے ہیں دل، ٹھیک ہے.
وعمل بالارکان، ارکان کہتے جوارح، یعنی یہ ہاتھ پاؤں جسم. یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. جو کہے میرے ایمان کا لیول ڈاؤن ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ شیطان کی اطاعت کم کر کے رحمان کی اطاعت شروع کر دو، خود ہی زیادہ ہو جائے گا. یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں. اور اگر شیطان کی زیادہ باتیں مانی جا رہی ہیں تو استغفار کرو، مان چکے ہیں تو توبہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. بولیے سب، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن، ینقص بطاعت الشیطان. ٹھیک ہے. بات ایک ہی ہے جیسے ایمان، اور اس پہ ہم نے پیچھے بھی ڈیٹیل پڑھی اور اس کی اقسام بھی پڑھی، لیکن ہر ایک کے کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر فائدہ کیا ہوا؟ ایمان تو آپ بہت بچپن میں لے آئی تھی، لیکن یہاں آپ نے آ کے اس کی پراپر ڈیفینیشن پڑھی. تو عقیدہ علمی مبحث ہے، سائنس ہے، سبجیکٹ ہے، جس میں یہ ساری چیزیں ترتیب سے آپ کو ایمانیات سے متعلق چیزیں ترتیب سے پڑھائی جاتی ہیں، آپ کے بلیفز اور عقائد کو، جن کی آپ اپنے دل کے ساتھ گرہ لگاتے ہیں اور وہاں سے وہ پورے جسم پہ پھیل جاتا ہے اور آپ کی پوری عملی زندگی اس کے مطابق تبدیل ہو جاتی. ٹھیک، یہ خلاصہ ہے ساری باتیں جو پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو سب سے پہلا ایمان کا حصہ ہے ایمان باللہ، اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک، اللہ پر ایمان. عقیدہ عام لفظ ہے، ایمان خاص لفظ ہے. ٹھیک ہے. عقیدے میں عمل شامل نہیں ہے، ایمان میں عمل شامل ہے. رائٹ؟ یہ فرق سمجھ آ گیا؟ عقیدے میں عمل شامل نہیں ہے، عمل کے علاوہ جو بلیفز ہیں وہ، لیکن جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، اس میں عمل ساتھ آ جاتا ہے. کتنے اچھے ساتھی ہیں میرے، اتنی اچھی اچھی باتیں مجھے یاد دلاتے ہیں اور میرا بھی دماغ کھل جاتا ہے الحمدللہ. اب دیکھیے کہ اگر ایمان کی اس تعریف کو آپ دیکھیں جو آج آپ کو لکھائی ہے، یہ دونوں آپ نے خوش خط لکھنی ہے اپنی کاپیوں میں. یہ اس کے نمبر رکھ دیں تو میرا خیال ہے ہر ایک لکھ لے گا. ٹھیک ہے. اور اسی پر ہی ان کو پرکھتے جائیں، اور امتحان الگ سے کیا لینے کی ضرورت ہے. یہ الگ سے اپنے نوٹس خود بھی بنا کے ذرا دکھا دیں، ایمان کی قسمیں کتنی ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، عقیدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ سارے ان کے نیٹ نوٹس جو ہے نا، اسی کے اوپر ان کی مارکنگ کر دیں، ٹیسٹ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے آپ کو ایٹ لیسٹ ہاتھوں سے جب قلم سے چیز نکلے گی تو پختہ ہوگی. آپ کو پتا میں اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں لکھ کے لاتی ہوں، کیونکہ جب تک میں صرف پڑھتی رہتی ہوں، کتابوں سے سنتی رہتی ہوں، میرے دل میں نہیں اترتی بات. جب میں لکھ لیتی ہوں اپنے قلم سے، پھر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہاں اب بات ہوئی، اب مجھے سمجھ آ گیا. تو آپ بھی لکھیے. چلیے، ایمان باللہ، معنی اور تقاضے. عن سفیان ابن عبداللہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. سفیان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اور کچھ دریافت نہ کرنا پڑے، مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہو، اس پہ جم جاؤ. اللہ پر ایمان لانے سے مراد اس کی ہستی کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، اور یہ پختہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد، وہ ہر شے کا رب ہے اور اس کا مالک بھی، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا ساجی نہیں، وہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات نہیں، اس کی ذات ہر جگہ موجود نہیں، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. نیز اس کی صفات کو بغیر کسی کیفیت، بغیر کسی تمثیل، بغیر کسی تحریف کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا. کیفیت کیا ہوتا ہے؟ کیسے، ہاؤ. تمثیل، لائک، ایگزامپل. تحریف، ڈسٹورشن، یعنی کچھ سے کچھ بنا دینا، پھیر دینا اصل سے. پختہ یقین کے ساتھ ماننا کہ اس نے جس طرح بھی اپنی کوئی صفت بیان فرمائی. صفت کیا ہوتا ہے؟ ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہی حق ہے، ایز اٹ از.
اس کے علاوہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کا مستحق صرف اللہ تعالی ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ مثلاً خضوع اور خشوع میں، خشیت میں، انابت کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، قصد اور ارادہ میں اور طلب میں، دعا اور ذبح میں اور نظر اور نیاز وغیرہ میں اللہ تعالیٰ ہی کو یکتا مانا جائے۔ کلمہ توحید سے مراد یہی ہے۔ یہ ایمان بھی کہ اس کے وجود سے پہلے اول کوئی نہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی اور ہے، وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ علم رکھنے والا ہے۔ تمام رسولوں نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ توحید ہے۔ قرآن میں پہلا حکم بھی یہی ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورۃ الاعراف 59۔ بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، الاعراف 65۔ ترجمہ، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، الاعراف 73۔ ترجمہ، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ لہذا توحید کا سمجھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے۔ توحید کا لفظ جو ہے یہ کس باب سے ہے؟ توحید کس سے ہے؟ تفعیل سے، وحد یوحد توحید۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ کسی کو ایک قرار دینا، اکیلا ہونا۔ یہ احد سے ہے، احد اور وحد ایک ہی چیز ہے۔ عربی زبان میں حمزہ اور واو آپس میں سوئچ کرتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ مثلاً وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، تو اس کو اسادہ بھی بولتے ہیں، یعنی واو اور الف آپس میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو وحد یوحد توحید۔ اب مثلاً جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، تو اس میں کتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اب کسی کو کہنا ہو کہ تم انگلی اٹھا کے یہ کرو تو کہیں گے احد، احد باب تفیل صحیح ہے، یعنی ایک انگلی اٹھاؤ۔ یہ ایک انگلی اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ایک اٹھاتے، دو نہیں اٹھاتے، آپ سارا ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو اس عمل کو کہتے ہیں توحید، یعنی ایک کر کے بیان کرنا۔ یعنی جتنی بھی معبود کی صفات ہیں وہ سب ایک ہستی کے اندر ہیں۔ مثلاً کچھ مذاہب میں آپ دیکھیں، کوئی سن گاڈ ہے، کوئی مون گاڈ ہے، کوئی اور، کوئی نیکی کا خدا ہے، کوئی بدی کا ہے، کوئی، انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے، گاڈ کے اجزاء کر دیے۔ ہمارے دین میں کیا؟ سب ایک جگہ۔ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ جو مونوتھیزم پر بلیو کرتے ہیں۔ مونوتھیزم کیا ہوتا ہے؟ ایک کر۔ کچھ پولیتھیزم، پولیتھسٹ، وہ کون ہے؟ دو یا دو سے زیادہ مشرکین۔ اور کچھ ایتھیسٹ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ یہ تین کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، سارے انسان ان تین قسموں میں۔ تو جو مسلمان ہیں یا اس سے پہلے یہود و نصارہ، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ کے اندر ڈیویشن کہاں سے آئی؟ جب انہوں نے توحید کے اندر یا تشبیہ کی، تمثیل کی، تحریف کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اور چیزیں نکال لی۔ تو اگر مسلمانوں کے اندر بھی ان سے کوئی مماثلت ہے تو وہ غلط ہے، پھر تفصیل آگے دیکھیں گے، لیکن اتنی بات سمجھ آئی؟ وہ دنیا میں کتنی طرح کے لوگ، ذرا کاپیوں میں لکھیں نا اپنی۔ نمبر 1 موحدین، ٹھیک۔ نمبر 2 مشرکین، اور نمبر 3 ملحدین، ملحد الحاد سے، ملحد جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، موحد جو صرف ایک کو مانتا ہے، اور مشرک جو ایک سے زیادہ کو مانتا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں تینوں کا ذکر ہے، لیکن اس طرح کیٹیگوریکلی نہیں بتایا گیا 1 2 3۔ اب آپ کا مائنڈ کلیئر ہو رہا ہے؟ سبجیکٹ پڑھنے کا فائدہ ہے کچھ تھوڑا سا؟ اوکے۔ اس سے بس صرف یہ کہ آپ کی
وہی چیزیں جو پڑھی ہوئی ہیں وہ ایک ترتیب میں آ جائیں گی انشاءاللہ. اب توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کو علماء نے 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے. 3 چیزیں، یعنی توحید کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. یعنی کس کس چیز میں توحید؟ توحید کا پھر معنی آ گیا وحد یوحد، توحید ایک ماننا، ایک کرنا، یکجا کرنا، ایک ہی کر دینا سب. اچھا، نمبر 1 توحید ربوبیہ، نمبر 2 توحید الوہیہ، نمبر 3 توحید اسماء و صفات. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو ان تینوں کو بتاتی ہے. آپ میں سے کو بتائے گا وہ آیت؟ وہ کون سی آیت ہے جس میں توحید کی یہ تینوں قسمیں موجود ہیں؟ سورۃ مریم کی ایک آیت ہے، سورۃ مریم 65. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ هل تعلم له سمیہ. توحید ربوبیت، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں، ہر چیز کا رب. تو پھر کیا کرو؟ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ. کیا معنی ہے اس کا؟ صرف اسی کی عبادت پر جم جاؤ، کسی اور طرف نہیں رخ کرنا. یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت، ایک اس کو الہ مانو. اور تیسرا ہے ہل تعلم له سمیہ، کیا اس کا کوئی ہم نام معلوم ہے تم کو؟ یعنی اس جیسا اسماء و صفات رکھنے والا کوئی اور ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ نے یہ آیت تو پڑھی تھی نا قرآن میں، تو آپ لوگ سورۃ مریم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں پڑھی تھی. ٹھیک. تو اب آپ کو سوچنے کا ایک نیا انداز بھی ملے گا قرآن مجید میں. وہی آیتیں نکال کے لائیں گے آپ کے سامنے. تو پھر آپ جب ایکٹیو لسننگ کر رہے ہوں گے قرآن کی تو آپ مسکرا پڑیں گے اور آپ کا دل گواہی دے اٹھے گا اور آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کا ایمان وہ اتنا دور تک بڑھ جائے گا کہ آپ پکار اٹھیں گے کہ میں نے پا لیا اپنے رب کو. ابھی شاید آپ کو میری باتیں بہت آؤٹ آف ریئل لائف لگ رہی ہیں. اتنے ڈل کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ حیران کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی زندگی تو نظر آئے آپ کی شکلوں پر؟ میرا خیال ہے مجھے کسی باغ میں چلے جانا چاہیے اور پودوں کو پڑھانا چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ پھول کچھ اسمائل تو کر رہے ہوں گے. چلیے، اصل میں مجھے معلوم ہے کہ یہ نئے نام ہے اور آپ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے بھی ہیں کہ اب کاپی میں بھی لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے اور کیسے لکھیں گے. صرف کیٹیگریز ہیں بات کو ڈیپتھ میں سمجھنے کے لیے. توحید ربوبیہ، ربوبیہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رب. یعنی اللہ کو رب ماننا. وہ کیسے مانے؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو رب نہیں نہ مانیں گے تو توحید خالص ہو ہی نہیں سکتی. رب کے معنی پڑھے تھے قرآن پاک میں، کیا معنی ہے؟ رٹا وہ خوب ہے. خالق کریٹر وہ ہے، مالک اونر وہ ہے، اور مدبر اس میں پھر رازق بھی آ جاتا ہے اور پلانر، سب کچھ آ جاتا ہے. ہر چیز وہی دیتا ہے، وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. جب تک ہم اس کو خالق نہ مانیں، جب تک ہم اس کو اپنا مالک نہ سمجھیں اور جب تک اس کو رازق نہ مانیں تو اس کی عبادت ہو سکتی. تو اسی لیے آپ دیکھیے پہلے رب کی بات کی گئی آیت میں، دوسرے فاعبدہ. تو اگر وہ رب ہے تمہارا بھی اور سارے آسمان و زمین کا اور ہر چیز کا، چیونٹی کا بھی اور ہاتھی کا بھی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب اس کی بات مان رہے، تم بھی اسی کی مان لو. کیا کرو؟ اسی کی عبادت کرو. اب آگے ہم انشاءاللہ عبادت کے بھی میننگ سمجھاؤں گی. اور صرف کبھی کبھار عبادت نہیں بلکہ واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پہ جم جاؤ. واصطبر، پکے رہو. یہ نہیں کہ امتحان میں فیل ہو گئے تو نماز چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے بتایا تھا. تو پھر کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی چھوڑ دی تو اپنے نفس کو الہ بنانے والی بات ہے نا پھر. اور تیسری چیز ہل تعلم له سمیہ. کسی کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اس کے نام سے، اس کے صفات سے، اس کے ایکشن سے، اس کے ایٹریبیوٹ سے. وہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی کو جاننا ہو تو ہم پوچھتے ہیں. اب ایسا کہیں کسی کا رشتہ ہوا، کیا آیا، کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو پہچاننے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے. کسی بھی انسان کو
جاننے کے لیے یہ دیکھتے اچھا اس نے لائف میں کیا کرتا ہے، اس کا سی وی منگاتے ہیں، ہو تم کون، ٹھیک، اور پھر اس کی کوالٹیز کیا ہیں، کیا ہے اس کے اندر، اس کی سکلز کیا ہیں اور اس کی خوبیاں کیا ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی تو پھر ادھر ادھر ہو سکتا ہے. جب ہی صحیح عقیدہ آئے گا نا. جانتے ہیں سب کچھ آپ، لیکن پختگی چاہیے مزید. ابھی آپ نے آپس میں کلاس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے، وین میں کریں، گھر پہ کریں، جس سے بھی کریں، مگر یہ جب تک آپ بار بار اس کو کریں گے نہیں تو آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ نہیں کلیئر ہوگا آگے کی تفصیلات فائدہ نہیں دے گی. توحید ربوبیت، یہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا خالق ہے. اسی نے عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم افلاک اور ان تمام عالموں کو جو نظر آتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کی پہچان کیا ہے؟ توحید ربوبیت سے بات شروع ہوئی ہے وہاں. ٹھیک، اللہ نمبر 1، رب العالمین، ربوبیہ. تو سب کو اس نے پیدا کیا، چاہے ہمیں کچھ نظر آتا ہے یا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کا رب بھی ہے، اور صرف وہی ذات ہے جو ان تمام جہانوں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتی ہے. اس کے پاس ایک کتاب میں تفصیل سے لکھا ہوا موجود ہے کہ کس درخت میں کل کتنے پتے ہیں، اور اس سے پہلے کل کتنے درخت ہیں اور ان کی قسمیں کتنی ہیں، اور ہر پتے کی وضع قطع کیا ہے، اور یہ کہ دنیا میں کل کتنے جراثیم موجود ہیں، اور ان جراثیم کا حجم اور طول اور عرض کیا ہے. یہ صرف اس کا علم ہے. اس کا اقرار یعنی اللہ کے رب ہونے کا یوم الست کو تمام ارواح نے کیا تھا. میں نے، آپ نے، سب نے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. سورۃ الاعراف 172. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جن لوگوں نے پڑھا ان کو تو معلوم ہے. جب تمہارے رب نے بنی آدم سے کیا لیا تھا؟ عہد لیا تھا. جب وہ آدم کی پیٹھ سے نکالے گئے تھے اور ان کو ان کے نفسوں کے خلاف گواہ بنا کے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں. لیکن صرف رب ہونے کا اقرار کافی نہیں، کیونکہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار تو ابلیس بھی کرتا ہے. ربی بما اغویتنی، سورۃ الحجر 39. اے میرے رب بسبب اس کے جو تو نے مجھے بھٹکا دیا. اسی طرح رب انذرنی، سورۃ الحجر 36. اے میرے رب مجھے مہلت دے. یہ کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے. تو رب تو وہ بھی مانتا ہے. تو ابھی یہ یہاں کسی نے بات کی تھی نا کہ ہمارے اور ان کے عقائد سب ایک ہی ہوتے ہیں، تو پھر فرق کہاں آ گیا؟ شیطان کے راستے سے ہٹنے سے. بلکہ اس بات کا اقرار ضروری ہے کہ خالق کائنات کو اس کائنات پر ہر قسم کے تصرف کا آزاد اور مکمل اختیار ہے. وہی جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے. مال و دولت، نفع اور نقصان، اور فقر اور اسرت یعنی تنگی اسی کی طرف سے ہے. سیلاب بھی وہی لاتا ہے اور خشک سالی بھی. مثال، شمالی اٹلی میں ایک سال ایسے شدید سیلاب آئے کہ شہر کے شہر تہ و بالا ہو گئے اور تہذیب و تمدن تباہ و برباد ہو گیا. اسی زمانے میں ہندوستان میں خشک سالی تھی جس کے اثر سے کھیتیاں سوکھ گئیں، جانور ہلاک ہو گئے اور پانی کی راشن بندی ہو گئی. آخر وہ کون ہے جس نے لوگوں پر اتنا پانی برسایا کہ وہ چیخ اٹھے اور دوسروں کو اس طرح محروم کر دیا کہ وہ پانی کو ترس گئے؟ وہ کسی علاقے میں سردی اور پالا بھیج دیتا ہے، کسی ملک میں گرم لہر اور کسی ملک میں زلزلہ لے آتا ہے. وہ ایسا مالک ہے کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جائے تو باپ میں یہ قدرت نہیں کہ اسے لڑکا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. سورۃ یونس. ترجمہ، پوچھو تو صحیح تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ اور تمام کاموں کو کون چلاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ مشرک ضرور کہیں گے کہ اللہ. یعنی مشرکین مکہ بھی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے. پھر تم پوچھو کہ پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل وأنا تسحرون. المؤمنون 84 سے 89 تک. ان سے پوچھو زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو. وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کا ہے. کہو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور بڑے تخت عرش عظیم کا مالک کون ہے. وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے نہیں اپنے رب سے. ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کہو پھر کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو. مشرکین ان تمام چیزوں کا اقرار کرتے تھے اور دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس دائرہ توحید میں داخل نہیں ہو سکے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے، یعنی توحید الوہیت. کچھ واضح ہوئی بات؟ وہ جو ہم مکس اپ رہتے ہیں نا، کنفیوژن کا شکار کہ یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے. تو کیا صرف اللہ کا رب ماننا کافی ہے؟ نہیں. کیا ضروری ہے اس کے آگے کہ پھر اس کی عبادت بھی کی جائے، کیونکہ اسی کے لیے تو اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. توحید الوہیہ. الوہیت کا لفظ الہ سے مشتق ہے جس کے معنی معبود کے ہیں، یعنی اس بات کا اعتراف کرنا کہ صرف اللہ ہی وہ ایک ہستی ہے جو عبادت کے لائق اور پرستش کے قابل ہے. ہر مفید اور جائز کام جو مومن اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے کرتا ہے وہ عبادت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. الذاریات 56. عبادت کی تعریف امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ. یہ بھی اپنی کاپی میں لکھیں گے. عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جس سے وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور جن پر وہ راضی ہوتا ہے. کیا ہے ڈیفینیشن عبادت کی؟ ایک اسم ہے. عبادت از اے ناؤن جس سے وہ تمام ظاہری اور باطنی، یعنی باہر کے بھی اور اندر دل کے بھی اقوال اور افعال مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور جن پہ وہ راضی ہوتا ہے. وہ سب کام عبادت ہے. ٹھیک. الہ معبود کی تعریف. جس ہستی میں 4 صفات ہوں وہی عبادت کے لائق ہے. نمبر 1 غنی ہونا، علیم اور حکیم ہونا، ہر چیز پر قادر ہونا، عزت و ذلت کا مالک ہونا. سورۃ الناس میں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی اللہ تعالیٰ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے. اب دیکھیے آپ پہلی 2 صفات کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ربوبیہ سے، اور اگلی الوہیت سے، یعنی وہی الہ ہے جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے. اس انداز بیان کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو بیک وقت تینوں باتوں کی تصدیق کی جائے یا تکذیب، یعنی یہ تو نہیں کہ آدھی بات مان لیں اور آدھی چھوڑ دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو صرف رب اور مالک مان لینے والے مومن نہیں ہو سکتے. اب فرق پتہ چل گیا نا کہ عقیدہ فرق ہو گیا. مشرکین کا عقیدہ مومنین سے فرق ہو گیا، کیونکہ وہ رب تو مانتے ہیں، الہ نہیں مانتے. اوروں کو بھی الہ مان لیتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرنے لگتے ہیں. اس انداز بیان کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو بیک وقت تینوں باتوں کی تصدیق کی جائے یا تکذیب. اس لیے اللہ تعالیٰ کو صرف رب اور مالک مان لینے والے مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کی 2 حیثیتوں کے ساتھ تیسری حیثیت معبود کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ توحید الوہیت کا ہی اعتراف ہے. اتبان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے عذاب کو حرام کر دیتا ہے. بخاری اور مسلم. اب آ جاتا ہے توحید اسماء اور صفات، یعنی ہم نے رب بھی مان لیا، معبود بھی مان لیا، اب اور کیا مانے؟ کیا کچھ اور ماننا بھی ضروری ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا مخلوق کو خالق سے متعارف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور صفات ذکر کی گئی ہیں. ایک حقیقی مسلمان ان تمام صفات پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه، سورۃ الاعراف 180۔ ترجمہ، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو پکارو اس کو ان کے ساتھ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ یہ عمل کیسے کریں گے؟ کتنی اہم بات ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ دو الگ قسم کے لوگ ہو گئے نا، فرقہ الگ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ میرا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کے نام اچھے اچھے ان کو مانو، کیونکہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں، تعطیل کرتے ہیں۔ تعطیل کا مطلب ہے چھٹی۔ پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹائم ٹیبل کے اندر ایک دن جو بیچ میں چھٹی کا ہوتا تھا تعطیل لکھا ہوتا تھا۔ تعطیل ہوتا ہے کسی چیز کو معطل کرنا، سسپینڈ کرنا، ماننا نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو کچھ ایسے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر جو اللہ تعالی کی صفات کو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں الحاد، راستی سے ہٹنا، ڈیویشن اختیار کرنا، کہ یا ماننا نہیں یا دوسروں کو اس کی صفات میں شریک کر دینا، کہ اللہ رحمان ہے تو شاید بندہ بھی اسی درجے کا رحمان ہے یا اسی طرح کا رحمان ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں نا مکسڈ اپ خیالات کے، پتہ جو نہیں، کسی نے واضح ہی نہیں کیا کہ فرق کیا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، وَذَرُوا، الگ کرو اپنے آپ کو ان سے، بی ویری کلیئر، الذین یلحدون فی اسمائی۔ تو اس لیے اس کا جاننا، واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو پکارو اس کو ان کے ساتھ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی، ان للہ 99 اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ کے 99 یعنی 100 نام ہیں جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ یہاں جو عدد ہے وہ صرف 99 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا کوئی گنتی شمار ہے نہیں۔ وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا آپ، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ تو ہو گئی نہیں یہ اسماء کی قسمیں، کون کون سی؟ نمبر 1، سمیت به نفسک، اللہ نے خود اپنا نام اس کے ساتھ رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام اپنا یا صفت کتاب میں اتاری، قرآن مجید میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آیات کے اختتام کس چیز پر ہوتا ہے؟ العزیز، الحکیم، الغفور، الرحیم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کس نے اتارے ہیں نام؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا، کسی پیغمبر کو، کسی کو بھی جو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، یعنی جو اس کتاب میں نہیں۔ خلق فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ کسی انسان کو۔ او یہ کسی کو بھی نہیں بتایا، او استأثرت، یا تو نے ترجیح دی، فی علم الغیب عندک، اپنے علم غیب میں رکھا، تو ہم اس نام کے ساتھ بھی پکارتے ہیں تجھ کو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کیا ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، رنج اور غم کو دور کرنے کی بہترین دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں اور دعاؤں کے علاوہ لوگوں کو بھی ان اسماء و صفات کے استعمال کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ صحیح مسلم۔ اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو سب سے آخری، تجھ سے بعد کچھ نہیں، تو ظاہری، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن، تجھ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، تجھ سے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم سے قرض دور کر دے اور ہمارے فقر سے ہم کو بچا لے۔
آیات صفات کی اقسام. نمبر 1 وہ آیات جو باری تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان کرنے کے بارے میں ہے. مثلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر مستوی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرش پر مستوی نہیں. کہہ سکتے اور کہہ سکتے کہ وہ اتر کے زمین پہ آ کے ایک انسان کے اندر داخل ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی. کیونکہ اس صورت میں اس بات کی نفی ہوگی جس کا اس بات اللہ نے کیا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پر بیٹھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.